الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وَجَعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ماہ رمضان جو ہے وہ بہت اچھے سے آپ کا گزر رہا ہوگا۔ رمضان کے روزے، تراویح، سب عبادات آپ بھرپور انداز میں کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رمضان کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے مغفرت کا جو فیصلہ ہے وہ فرمائے۔ ہم سب محتاج ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے۔ تو جو ہمارا سلسلہ بہرحال چل رہا ہے، اس میں سورہ نساء جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 تک جو ہے وہ ہمارا سبق پچھلے ہفتے مکمل ہوا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 116 سے جو ہے وہ اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اور پھر ادھر وہی جو ہے وہ سبق دوبارہ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا جو بغیر توبہ کے، باقی گناہوں میں سے جو اللہ تعالی چاہے گا ان میں سے جو گناہ وہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 116 سے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور شرک بھی خاص طور پر وہ شرک جو بالکل واضح ہو، جلی ہو۔ کوئی قبروں کو پوج رہا ہو، کوئی بتوں کو پوج رہا ہو، کوئی کسی کو پوج رہا ہو، تو کسی بھی نوعیت کا کھلا شرک جو ہے وہ بالکل واضح جس کو آپ سمجھیے کہ کوئی اندھا بھی سمجھ لے کہ یہ شرک ہے، تو اس شرک کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی مکے کے اندر۔ ہر زمانے کے اعتبار سے شرک جو ہے وہ اپنے شکل تبدیل کرتا آیا ہے۔ تو آج ذرا مختلف انداز میں وہ شرک کے اڈے چل رہے ہیں، لیکن جو بھی بات انسان کو بہرحال سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کھلا شرک ہے، کسی اور کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کسی اور سے دعا مانگی جا رہی ہے، کسی اور سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کھلے شرک کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے کسی کو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور معاف کر دے گا اس کے علاوہ جو ہے، باقی جو انسان کوئی صغیرہ گناہ کرتا ہے، کوئی ایسے گناہ کرتا ہے جس میں اس طرح ظاہری طور پر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ شرک ہے، تو ان میں سے وہ گناہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن وہ بھی کوئی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ بس شرک سے بچتے رہو، پھر جو مرضی جو ہے وہ کرتے رہو، ہر قسم کی بے ایمانی کرتے رہو۔ تو پھر اللہ نے تو قرآن میں کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو ہے وہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں بھی کھلا لائسنس نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ، بلکہ فرما رہے ہیں لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، سب کے لیے نہیں۔ یہ کوئی فری لائسنس نہیں ہے کہ جو مرضی گناہ کرتے رہو، اور جو مرضی گناہ کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو لمن یشاء کی بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جو ہے وہ جا پڑا۔
تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہے یہ شرک جو ہے وہ کسی صورت پسند نہیں ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ نہیں پکارتے مگر اللہ کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں یہ کچھ مؤنث نام ہیں جن کو وہ جو ہے وہ پکارتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو الہ جو ہے یہ مذکر ہے، اسی الہ کی اگر مؤنث نکالی جائے تو وہ ہے لات، تو یہ جو پکارتے تھے یہ لات کو پکارتے تھے، اسی طریقے سے منات کو پکارتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العزیز، بہت طاقتور، تو العزیز کی مؤنث ہے عزا، بہت طاقت والی، تو یہ عزا کو پکارتے تھے، لات کو، منات کو، عزا کو، اور فرشتوں کو یہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر چند زنانہ ناموں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے گا وہ حقیقت میں شیطان ہی کو پکارا جا رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی انسان یہ توقع رکھے کہ وہ اس کی دعا قبول کرے گا، اس کی حاجت روائی کرے گا، اس کی مشکل کشائی کرے گا، تو انسان اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کوئی امید رکھ لے تو یہ اصلاً پھر شیطان سے امید ہے، کیونکہ یا اللہ کا در ہے یا پھر اس کے علاوہ جو بھی در ہے وہ پھر شیطان ہی کا ہے۔ لعنہ اللہ، لعنت کی ہے شیطان پر اللہ تعالیٰ نے۔ وقال، اور اس نے یہ کہا تھا، شیطان نے یہ بات کہی تھی، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ، یعنی ضرور میں بہت بڑی تعداد میں انسانیت کو جو ہے وہ گمراہ کر کے رہوں گا۔ اور یہ بات کس طریقے سے اس کی کامیاب ہونے والی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کہا جائے گا جہنم کو اس کا حصہ دے دو، تو فرشتے پوچھیں گے اے اللہ جہنم کا حصہ کتنا ہے، تو کہا جائے گا کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ 100 میں سے 99 آدمی جب یہ پکار سنیں گے، اور سارے انسان یہ پکار سنیں گے کہ 100 میں سے اب 99 آدمی جو ہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، تو کس طرح چیخ و پکار جو ہے وہ مچے گی، اور کس طرح نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر شخص یہ چاہے گا کہ بس کسی طریقے سے مجھے بچا لیا جائے۔ وہ جو آخری پارے میں آتا ہے انسان پھر یہ کہے گا میری بیوی بھی لے لو، میرے بچے بھی لے لو، میرا سب کچھ لے لو، جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ لے لو، بس کسی طریقے سے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ پھر نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا۔ تو یہ شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور 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 انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور 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 انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ اور جھوٹی امیدیں کیا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، جو مرضی کرو، دھوکہ کرو، بے ایمانی کرو، فراڈ کرو، کسی کا حق مار لو، جو مرضی تم کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، جو تم کر لو فلاں تمہیں بچا لے گا، فلاں دیوی تمہیں بچا لے گی، فلاں دیوتا تمہیں بچا لے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، فرشتے تمہیں بچا لیں گے، فرشتوں کو راضی کر لو۔ تو طرح طرح کی جھوٹی امیدیں جو ہے وہ انسان کو دلاتا ہے شیطان۔ تو وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور جھوٹی امیدیں دلاؤں گا انہیں، وَلَأَمُرَنَّهُمْ، میں ضرور ترغیب دوں گا انہیں، یا میں ضرور اس بات کا حکم دوں گا انہیں، کس بات کا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ ضرور چیریں گے چوپایوں کے کان۔ تو اس میں کیا تھا کہ جو بتوں کے نام پر چوپائے جو ہے جانور جو ہیں 4 ٹانگوں والے جو وقف کیے جاتے تھے ان کے کان جو ہے وہ پھر چیر دیتے تھے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ بت جو ہے یہ جانور جو ہے یہ اب بت کے نام پر جو ہے یہ وقف ہو گئے، اب وہ اس سے کسی قسم کا فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ ضرور چیریں گے چوپایوں کے کان، وَلَأَمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں ترغیب دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ ضرور بدلیں گے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو۔ اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں بنایا ہے وہ تو بڑی بہترین ہے، پیاری ہے، لیکن ان کو وہ صورت بھی میں جو ہے وہ تبدیل کروا کے رہوں گا، اور یہ جو ہے یہ اپنے حلیوں کو تبدیل کریں گے، مرد جو ہے وہ مرد نہیں رہیں گے، عورتیں جو ہے وہ عورتیں نہیں رہیں گی۔ اور آج دیکھ لیں، آج بھی یہی صورتحال ہے کہ ایسے ایسے مرد میں دیکھنے کو آتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ عورت ہے کہ مرد ہے، اور ایسی ایسی عورتیں دیکھنے کو محسوس نظر آتی ہیں بازاروں میں کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔
تو وہ اپنی خلقت پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے، پھر اپنے حلیے میں ویسے ایسے تبدیلیاں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ ضرور بدلیں گے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو، جس صورت میں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس صورت کو وہ پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ جو بھی کوئی اس طرح کرتا ہے تو اصل میں وہ شیطان کے شکنجے میں ہے۔ ابھی آپ نے مرد بھی ایسے ہیں جو سرخی پاؤڈر لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی ایسی ہیں جو ذرا ذرا سے بال کر کے وہ بغیر دوپٹے کے اور بغیر اس کے ایسے پھر رہی ہوتی ہیں، وہ پہنے ہوتے ہیں عجیب عجیب کپڑے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ ضرور بدلیں گے اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے بنایا شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو یقیناً اس نے نقصان اٹھایا، بہت کھلا نقصان۔ تو جو بھی اللہ کی دوستی جیسے ہی ہٹتی ہے تو پھر جو ہی گیپ پیدا ہوتے ہیں تو فوراً شیطان آ جاتا ہے۔ اب کس روپ میں آتا ہے، کبھی کس روپ میں آئے گا، کبھی کس روپ میں آئے گا، ہر شخص کے بعد ایک مختلف روپ میں آئے گا، تو وہاں خسر خسران مبینہ، بہرحال اللہ کے علاوہ کوئی بھی روپ ہوگا تو وہ خسارے والا روپ ہی ہوگا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان جو ہے وہ وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، بڑے بڑے وعدے کرے گا، بڑی بڑی امیدیں دلائے گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ شیطان ہے ہی دھوکے باز، وہ دھوکہ ہی دیتا ہے، بلکہ قیامت والے دن یہ کہہ بھی دے گا، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ سچا تھا، اور میں نے بھی جو تم سے ایک وعدہ کیا تھا، بہرحال میں اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ تو شیطان وعدہ کرتا ہے ان سے اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پائیں گے جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے کہ وہاں سے پھر جائے فرار کوئی نہیں ہے، کہ وہاں سے کوئی انسان فرار ہو کے کہیں، جیسے کوئی جیل ہوتی ہے تو جیل سے کوئی فرار کا امکان ہوتا ہے، لیکن جو جہنم کی جیل ہے اس سے فرار کا امکان کوئی نہیں ہے۔ والذین آمنوا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے یہ معاملہ قرآن حکیم میں جب بھی اہل جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ ضرور اہل جنت کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ لے کے آتے ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال کیے اچھے، سندخلہم جنات، ہم ان کو عنقریب جو ہے وہ باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو شیطان کا وعدہ تھا وہ جھوٹا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے قول میں۔ تو ہم نے جنت کی جو ہے وہ فکر کرنی ہے، اللہ کے وعدے پر یقین کرنا ہے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو ہم نے ایمان بھی لانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی جو ہے وہ کرنے ہیں۔ ایسے نہیں کہ دھوکے بھی کرتے رہو، بےمانیاں بھی کرتے رہو، جھوٹ بھی بولتے رہو، فراڈ بھی کرتے رہو، لوگوں کا حق بھی مارتے رہو، ظلم زیادتیاں بھی کرتے رہو، سب کچھ کرتے رہو، تو پھر یہ شیطان والا وعدہ ہو جائے گا کہ وہ اس نے یہ کہا ہے جو مرضی کرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ نہیں، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، پھر تمہیں جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سے بڑھ کر وعدے میں سچا کون ہوگا؟ تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ طلب کرنی ہے کہ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، کچھ تو ہمیں معلوم ہے، کئی گناہ ایسے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہیں، تو یا اللہ ہم ان سب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اس مبارک مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی تو معافی کا جو ہے وہ فیصلہ فرما۔ اب آگے فرمایا کہ یہ جو خوش کن خواہشات ہوتی ہیں، کہ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں بھی ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ پکڑا نہیں جاتا جھوٹ کی وجہ سے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اگنور ہو گیا ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، کسی نے کو بھی نہیں پتہ چلا، بس وہ جو ہے نا وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں معاملہ ایسا نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا عمل ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برا عمل ہوگا
وہ بھی جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو وہاں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نظر انداز ہونے والی بات نہیں ہے، وہاں ایوری تھنگ از اکاؤنٹیبل۔ اور اگر گناہ کی بات کی جائے تو ایوری سن از اکاؤنٹیبل۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا۔ اہل کتاب نے بھی ہماری طرح امانی باندھ لی تھی نا، ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا، وہ یہ کہتے تھے جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن، اول تو چھوئے گی نہیں، اور اگر چھونا پڑ گیا تو گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ تو یہ ان کی امانی تھی۔ اسی طریقے سے ہماری بھی امانی ایسی ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ امت مسلمہ میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو ہمیں کیوں کوئی جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ، ہم تو اتنے چوزن پیپل بائی دا لارڈ ہیں، نحن ابناء اللہ وحباؤہ، اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں۔ جو اہل کتاب کی امانی تھی آلموسٹ وہی امانی خواہشات، وشفل تھنکنگز، وہ سب ہماری ہیں، اور ہم بھی اسی طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کوئی ٹینشن نہیں، ہم بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور جنت تو اللہ نے بنائی ہمارے لیے۔ تو یہ جو کام دہلے کا نہیں کرنا، کوئی ایک بھی عمل صالح نہیں ہے، اور امیدیں یہ لگائی ہوئی ہیں کہ بس اللہ نے جنت تو بنائی ہمارے لیے ہے، تو یہ امانی ہیں، یہ وشفل تھنکنگ ہے، خواہشات ہیں، فضول خواہشات ہیں جو پھر پوری نہیں ہونے والی۔ تو اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا نہ اہلی کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا۔ میں یعمل سوءا، جو بھی کوئی برائی کرے گا، یجزا بھی، اسے اس کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو ایوری سن از اکاؤنٹ فار، ہر گناہ جو ہے وہ اکاؤنٹ فار ہے، ہر گناہ کا جو ہے وہ حساب ہوگا، ہر گناہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اب اللہ اس کا حساب لے گا، تو کچھ چیزیں ہیں جو پھر ہوں گی۔ یا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے۔ اب جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چھوٹا تھا بڑا تھا جو بھی تھا، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ تو اس گناہ کو مٹانے کا یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے، تو توبہ سے وہ گناہ مٹ جائے گا۔ اس لیے توبہ مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ کئی گناہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، کئی گناہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتے کہ یہ بھی ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، تو ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو ہمیں معلوم ہے، وہ بھی معاف کر دے جو ہمیں معلوم ہی نہیں، اور وہ بے شمار ہوتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو حاجی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھے بیٹھے ہیں، لیکن بے شمار ایسے گناہ ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتے اور ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے کرتے رہا کریں۔ تو لہٰذا اس میں معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی اکاؤنٹ فار ہو گیا، اللہ نے اکاؤنٹ فار لیا اس کو اور پھر اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے اپنے نام اعمال سے گناہ کو مٹانے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان توبہ بھی نہیں کرتا، لیکن وہ کوئی نیکیاں ایسی کرتا ہے کہ وہ نیکیاں انسان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ یا کوئی جیسے کہتے ہیں وضو کرو، تو وضو کرتے ہوئے بھی کچھ نیکیاں جھڑ رہی ہوتی، کچھ گناہ معاف کیجیے، کچھ گناہ جو ہے وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور انسان نماز پڑھتا ہے، کوئی اور زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو وہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی بعض گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھی بہرحال یعنی اس کو بھی معاف کیا جاتا ہے، ایسے نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے۔ تو کچھ ایسے اعمال ہیں، حج کرے تو حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرا، اگر یہ دونوں طریقے انسان نے اختیار نہ کیے، نہ اس نے توبہ کی، نہ اس نے جو ہے وہ اپنے گناہ نیکی کے ذریعے معاف کروائے، تو پھر ایک تیسرا ہی طریقہ رہ جائے گا، وہ ہوگا پنشمنٹ کے ذریعے۔ پھر قیامت والے دن اس کی سزا دی جائے گی، اور جب سزا پوری ہوگی تو پھر وہ گناہ دھویا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے یہ تیسرا جو کام ہے یہ بڑا سخت ہے، تو اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ توبہ کر لینی ہے اور نیکیاں کر کے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے نام اعمال میں گناہ نہ رہے۔
میں یعمل سوءن، جو بھی کوئی برائی کرے گا، یجز بھی، اسے اس کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ 3 ممکنات طور پر بدلے ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی سے امید رکھنی ہے، اللہ ہی سے جڑنا ہے، وہاں ہی توبہ استغفار کرنی ہے، وہاں ہی سے ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہوں گے۔ اب اس کے مقابلے میں، برائی کے مقابلے میں اچھائی، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی عمل کرے گا اچھا، من ذکر و انثیٰ، خواہ وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہاں یہ شرط ہے کہ وہ ہو ایمان والا، ایمان کے بغیر نیکیاں قبول نہیں ہے، تو ایمان جو ہے وہ شرط لازم ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو ایمان والا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ ہیں جن کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے اوپر ایک تل کے برابر، ذرہ برابر بھی، ایک دھاگے کے برابر بھی جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو بلکہ اہل جہنم کو تو اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ اہل جہنم کو اتنا ہی گناہ کے برابر ہی جو ہے وہ سزا ملے گی۔ البتہ اہل جنت کو تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ لوٹائیں گے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ لوٹاتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور کون اچھا ہے دین کے لحاظ سے اس سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے آگے، یعنی سرنڈر کر دیا۔ اصل میں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سرنڈر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، تو یہ سب سے بہترین رویہ ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک بھی ہے، احسان کرنے والا بھی ہے۔ یہ 3 درجے، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد چلے اللہ نے چاہا تو کریں گے۔ تو وہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی جو بالکل یکسو تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، یہ سب سے بہترین رویہ ہے کہ انبیاء کے راستے کے اوپر چلی جائے اور انبیاء کے راستے کی جو ہے وہ پیروی کی جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کا جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، فرمائیے اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو تلاوت کیا گیا ہے تم پر کتاب میں۔ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، وہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے جنہیں تم نہیں دیتے ہو وہ حق جو طے کیا جا چکا ہے ان کے لیے۔ یعنی ایک یتیم بچی جو کسی شخص کی پرورش میں ہے، وہ اگر باہر کہیں نکاح میں دے گی تو فرض کرے اس کا حق مہر جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ رکھا جانا چاہیے، یعنی اس کو دیکھ کے کہ وہ ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اس کو 1,00,000 روپیہ حق مہر ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ اس سے نکاح کر لے، تو کہتے ہیں یار چلو میری تو پرورش میں تھی، میرے تو زیر بار ہے، تو میں جو ہے اس کو 10,000 ہی حق مہر دے کے جو ہے نا وہ لے لوں گا۔ تو لہٰذا یہ بات اس سے روکا جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ تم رک جاؤ، یہ نہ کرو۔ وہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم نہیں دیتے وہ حق جو طے کیا جا چکا ہے ان کے لیے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور چاہتے ہو کہ نکاح کر لو ان سے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور ان کے بارے میں ہے جو نادار ہیں بچوں میں سے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے عدل پر۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم کرتے ہو بھلائی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک معاملہ آ رہا ہے کہ فرض کریں اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ خوش نہیں ہے اور وہ شوہر کے ساتھ تنگ ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی خاتون اندیشہ رکھے اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی کا یا عدم توجہی کا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اسے توجہ نہیں دے رہا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر، اَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ وہ سمجھوتا کر لیں آپس میں صلح کا۔
اور یہاں پر اب صلح سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر صلح سے دو چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ ایک تو صلح سے یہ مراد لی گئی ہے کہ وہ خلا لے لیں، کہ بھئی آپس میں معاملات طے کر لیں، بھئی تم مجھے ٹائم نہیں دیتے، تم مجھے کوئی توجہ نہیں دیتے، تو ٹھیک ہے پھر ایسا کرو کہ تم مجھے آزاد کر دو، تم خلا دے دو، طلاق دے دو، جیسے بھی کرنا ہے، بس ٹھیک ہے، تم اپنے راستے میں اپنے راستے، تو دونوں آزاد ہو جائیں۔ والصلح خیر، یا اس کا دوسرا یہ مان لیا گیا کہ وہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، بولے کہ بھائی چلو اگر تم مجھے یہ سارے حقوق نہیں پورے دے رہے تو چلو ان میں سے یہ چند حقوق جو ہے وہ تم مجھے پورے کر لو، باقی یہ والے جو حقوق ہیں وہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، تو یہ اس پر بھی وہ آپس میں جو ہے وہ صلح کر لیں۔ والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے، یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ صلح سے یا مراد سولوشن، یعنی کوئی اینی سولوشن، کوئی بھی، چاہے وہ اکٹھے رہنا ہے تو اس پر بھی کوئی سولوشن پر پہنچ جائیں، علیحدہ ہونا ہے تو وہ بھی کوئی سولوشن پر پہنچ جائیں، تو یہاں صلح سے مراد سولوشن ہے۔ والصلح خیر، اور صلح جو ہے وہ بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور رکھی گئی ہے نفسوں میں لالچ۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اس نے سلوک کرو اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ اب پھر خواتین کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ فرض کرے ایک شخص ہے، اس کی تین بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ عدل کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 100% عدل جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ ظاہر بات ہے کوئی ایک آدھ بیوی انسان کو زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، وہ زیادہ پیاری لگتی ہے، باقی دوسری جو ہے وہ اس سے کچھ کم ہوتی ہے، تو یہ قدرتی بھی ہوتا ہے، بچوں میں سے بھی انسان کو قدرتی کوئی ایک آدھ اولاد میں سے بچہ زیادہ پسند ہو جاتا ہے، تو یہ قدرتی ہوتا ہے، اس میں انسان جو ہے وہ اس کا بس نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے اگر اس کی 2 3 4 بیویاں ہیں تو ان میں سے کوئی ایک آدھ جو ہے وہ اس کو زیادہ محبوب ہو جائے گی، تو اس ایسی صورت میں کیا ہے؟ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان جو ہے وہ کامل عدل جو ہے وہ کر سکو، 100% تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، بے شک تم اس کی خواہش بھی رکھتے ہو، تو تم جتنے بھی خواہش رکھو، بہرحال ایک آدھ بیوی جو ہے وہ انسان کو زیادہ ہی محبوب ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ، تو مائل نہ ہو جاؤ ایک ہی کی طرف پورے میلان کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ پھر جو تمہیں ایک آدھ زیادہ پسند آ گئی ہے تم پورے کے پورے اسی کی طرف جھک جاؤ۔ نہیں، دل کی پسند ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حقوق سب کے پورے کرو، خرچہ سب کو برابر برابر دو، سب کو تعلق ایک جیسا قائم کرو، سب کو ٹائم ایک جتنا دو، پھر ٹھیک ہے۔ پھر اگر دل کسی ایک کی طرف زیادہ بھی جھکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر 3 بیویاں ہیں تو ایک سے زیادہ محبت ہے، بس اسی کے پاس ہے، اسی کو خرچہ دے رہا ہے، اسی سے تعلق ہے، باقی 2 کو جو ہے وہ معلق کر کے رکھتی ہے، تو یہ پھر پسندیدہ نہیں ہے۔ تو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو نہ مائل ہو جاؤ ایک ہی کی طرف پورے میلان کے ساتھ۔ فَتَذَرُوهُ كَالْمُعَلَّقَةِ، پس تم چھوڑ دو دوسری کو لٹکائی ہوئی، معلقہ یعنی وہ لٹکائی ہوئی ہے، وہ بیچاری اپنا شوہر والی ہے اور وہ نہ اب جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں، وہ درمیان میں جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اپنے رویے کی اور بچتے رہو اللہ کی نافرمانی سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، پھر اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو طلاق ہے اس کو کفر کے درجے تک پہنچا دیا گیا ہے، کہ طلاق تو ایسی چیز ہے کہ بس سمجھے کفر کے برابر برابر ہے۔ عورت کو بھی کہا جاتا ہے کہ مرد جتنا مرضی جو ہے وہ ظالم ہو، گندا ہو، غلیظ ہو، ظلم کرتا ہو، زیادتیاں کرتا ہو، جو بھی جس قسم کا بھی مرد ہے، شرابی ہے، جو بھی ہے، نشہ کرتا ہے، زندگی تباہ کر دی ہے، تب بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ بس تم نے بچے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، تمہاری اپمیت ہی جو ہے نا وہ اس کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ تو وہ عورت کے لیے زندگی جو ہے وہ جہنم بنی ہوتی ہے، پھر بھی جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون اس سے مختلف ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے، اگر شوہر صحیح نہیں ہے تو علیحدہ ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اگر بیوی صحیح نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ بڑی ظلم زیادتی کرتی ہے، شوہر کو تنگ کرتی ہے، اور ایسی صورت میں وہ شوہر بھی چاہتا ہے کہ اس سے جان چھوٹ جائے،
لیکن اس کے اوپر بھی دباؤ ہوتا ہے کہ نہیں جی تم نے طلاق نہیں دینی، یہ مسئلے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ہم نے حرام تک جو ہے وہ پہنچا دیا. اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا حرام نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک دوسرے کی زندگی تم نے جہنمی بنانی ہے تو اس سے بہتر ہے تم علیحدہ ہو جاؤ، اور علیحدہ ہو کے بس اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی اچھا بندوبست کر دے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں آپ ساری زندگی ایک دوسرے کی زندگی جہنمی جو ہے وہ بناتے رہو. تو یہاں کہا جا رہا ہے وہیں یتفرقا، پھر اگر وہ جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتی، تو غنی کر دے گا اللہ دونوں کو اپنی وسعت سے. تو یہاں تو آپ سمجھے کہ ایک اعتبار سے ترغیب جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ بھائی اگر نہیں گزارا ہوتا تو بس چھوڑو، علیحدہ ہو جاؤ، اللہ دونوں کو جو ہے وہ غنی کر دے گا، دونوں کے لیے بہتر اہتمام کر لے گا، دونوں کو اچھا نیا لائف پارٹنر جو ہے وہ دے دے گا. وکان اللہ واسع حکیمہ، اور اللہ بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے وصیت کی تھی ان کو جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم یہ وصیت کرتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے ڈرتے رہو، کہ تم زندگی میں ایسے کام نہ کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز ہونا. تو اللہ بہترین جو ہے وہ کارساز ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے دین پر عمل کرو. اگر اللہ کے دین پر تم عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا اور تمہاری جگہ کچھ اور لوگ لے آئے گا جو پھر اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں گے. اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، اگر اللہ چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگو. ویأتی بآخرین، اور لے آئے دوسروں کو. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ ایسا کرنے پر پوری قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے. یعنی تم نیکیاں کرتے رہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تم اگر نہیں کرو گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ لے جائے گا اور لوگ لے آئے گا. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی طلبگار ہوتا ہے دنیا کے بدلے کا. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا بدلہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے بدلے کے طلبگار ہیں، بس دنیا میں بدلہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا بدلہ دے دیتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں کا جو ہے وہ بدلہ چاہتے ہیں، تو اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا بدلہ ہے. تو یہی ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی جو ہے وہ بھلائیاں مانگنی چاہیے. یہی دعا بھی ہمیں سکھائے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو ہمیں یہی سکھایا گیا کہ دنیا و آخرت دونوں کی جو ہے وہ بھلائیاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں. تو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا بدلہ ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اب اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ عدل جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کو چلانے کے لیے، بچانے کے لیے عدل جو ہے وہ ضروری چیز ہے. عدل کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ نہیں چل سکتی. ظلم کے بنا پر کوئی بھی سوسائٹی زیادہ لمبا عرصہ جو ہے وہ نہیں چل سکتی. اگر کسی سوسائٹی میں ظلم ہوگا تو وہ سوسائٹی بہت جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو سوشل جسٹس کی اہمیت، عدل کی اہمیت، مساوات کی اہمیت، اس کا جو ہے وہ بیان آ رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہو جاؤ قائم کرنے والے عدل کے گواہ بن کر اللہ کے لیے. اس میں جو نقطہ سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہر شخص یہ چاہتا ہے عدل ہو. کسی کے ساتھ کوئی معمولی سا بھی ظلم ہو جائے تو وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ عدل کیا جائے. اچھا، جو بھی انسان پھر دنیا میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کا یہ سوچ بنتی ہے کہ بھئی دنیا کے اندر عدل ہونا چاہیے.
عادلانہ و منصفانہ نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر، یا پورے جہاں ہم رہ رہے ہیں، چلو وہاں کی بات کر لیں، تو جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، لوگوں کو ان کے حقوق دہلیز پر ملنے چاہیے، کوئی کسی پر ظلم زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ ایک انسان کی فطری خواہش ہے۔ اب پھر وہ جو انسان کی فطری خواہش ہے، وہ پھر اس کو پورا کرنے کے لیے اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو کچھ کیا جائے، تو لہٰذا وہ اس کو پورا کرنے کے لیے پھر کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنی اس فطری خواہش کی بنا پر جو ہے وہ لوگوں کو عدل دلانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو جاؤ عدل قائم کرنے والے۔ ایک تو تمہاری خواہش ہے کہ عدل قائم ہونا چاہیے، ظاہر بات ہے بڑی اچھی خواہش ہے، لیکن اس سے بھی ایک اوپر کی بات ہے۔ اس سے اوپر کی بات کیا ہے کہ اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ بھائی عدل ہونا چاہیے۔ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ تو اب تم نے عدل قائم کرنا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر، تو اس لیے نہیں کہ تمہاری فطری خواہش ہے، یا اس لیے نہیں کہ بھائی عدل ہونا چاہیے، یا اس لیے نہیں کہ کوئی مظلوموں کو ان کا حق مل جائے، بلکہ تم عدل قائم کرنے والے اس لیے بن جاؤ کہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ شہداء للہ، گواہ بن کر اللہ کے لیے، بھائی اللہ کا یہ حکم ہے کہ سوسائٹی کے اندر عدل ہونا چاہیے، تو بس سوسائٹی میں اس عدل کو قائم کرنے کے لیے تم محنت کرو، جدوجہد کرو، اور اس لیے کہ یہ اللہ چاہتے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ باقی ٹھیک ہے، وہ پھر تمہاری اپنی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن سب سے جو ٹاپ کی بات یہ ہے کہ تم عدل قائم کرنے والے بنو، اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ کا یہ حکم ہے کہ بھائی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ عدل ہونا چاہیے۔ پھر جو یہ عدل ہے، یہ جب تم عادلانہ بات کرو گے تو یہ جو عادلانہ بات ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہارے خلاف چلی جائے، تو ایسی صورت میں بھی تم نے جو ہے وہ عدل کی بات کرنی ہے، تب بھی تم نے اللہ کا وفادار بن کے رہنا ہے، اللہ سے بے وفائی جو ہے وہ نہیں کرنی۔ اب یہ جو عدل کی گواہی ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بے شک یہ اب یہ تمہارے اپنے خلاف ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، تو جو بھی عدل کی گواہی ہے وہ تم نے دینی ہے۔ اب ان میں سے جو بھی کوئی اس کے مد مقابل آ رہا ہے تو تم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ تم نے صرف اور صرف عدل کی، انصاف کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کرنی ہے۔ اِن یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی مالدار ہو تب بھی عدل کی بات کرنی ہے، کوئی فقیر ہو تب بھی عدل کی بات کرنی ہے۔ انسان مالدار ہوتا ہے تو کہتا ہے یار یہ تو بڑا مالدار ہے، تو اس سے کوئی ہو سکتا ہے اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس کوئی عہدہ ہو، اس وجہ سے بھی انسان بعض اوقات عدل کی بات نہیں کرتا۔ اور کوئی فقیر ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ تو بیچارہ پہلے ہی فقیر ہے، اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی تو یہ تو اور پس جائے گا، پہلے ہی پسا ہوا ہے اور پس جائے گا، تو اور رگڑے میں آ جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی انسان عدل کی بات نہیں کرتا۔ تو دونوں صورتوں میں کہا جا رہا ہے اِن یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی مالدار ہو یا فقیر تب بھی تم نے اللہ کی بات کرنی، عدل کی بات کرنی ہے۔ فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں کا جو ہے وہ زیادہ خیر خواہ ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، تو تم بس عدل کی بات کرو، اللہ دونوں کے ساتھ بہتر معاملہ کر دے گا۔ فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، تو پیروی مت کرو خواہشات کی کہ تم عدل نہ کرو۔ تو یہ اتنا ضروری ہے عدل کہ انسان کے جی میں بھی شک اگر ہو کہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے، اور وہ جی اس کا بے شک عدل نہ بھی کرنے پہ ہو، تو تب بھی اس نے جو ہے وہ عدل ہی کی بات جو ہے وہ کرنی ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو، ان تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو۔ وَإِن تَلُوا، اور اگر تم ہیر پھیر کرو بات میں، او توردو، یا حق سے رخ پھیر لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ اب یہ جو ہے، یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ غلط بات جو ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، صحیح بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا، درمیان میں گول گول گھما رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ ہیر پھیر کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر تم ہیر پھیر کرو یا حق سے رخ پھیر لو، تو جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو جو حق کی بات ہے، جو عدل کی بات ہے، جو انصاف کی بات ہے، وہ تم نے کرنی ہے۔ اور انصاف کی بات کیا ہے؟ سب سے جو بڑی انصاف کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی زمین ہے، اللہ نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے، اور یہ بار بار ہم نے پڑھا للہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اسی کا ہے۔ تو سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ اس سرزمین پر جو اللہ کی زمین ہے، اس زمین پر اللہ ہی کا حکم جو ہے وہ چلنا چاہیے، جو جس کی چیز ہے اس کے حوالے کرنے چاہیے۔ تو اس زمین پر
جو اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم جو ہے وہ نہیں چل رہا، تو لہٰذا اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کا جو سسٹم ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں انسان جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ آج دیکھ لے قرآن حکیم میں بے شمار احکامات ہیں، چور کی سزا ہے، زانی کی سزا ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے اور بھی قوانین دیے ہیں، معیشت کے حوالے سے دیے ہیں، سیاست کے حوالے سے دیے ہیں، بے شمار چیزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوانین جو ہے وہ دیے ہیں، لیکن ہم نے کیا سمجھ رکھے بس ٹھیک ہے اس کو پڑھو، ثواب حاصل کر لو، پھر بند کر کے رکھ دو، اور یہ امپلیمنٹیشن کے لیے نہیں ہے، بس یہ ایسے ہی بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک لفظ پر 10 نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ اتارا ہے، تو ہم نے بس یہ عمل نہیں کرنا ان کے اوپر، تو یہ نہیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے وہ ہم کرنے والے بنے، تو یہ جو ہے وہ سب سے پھر بڑا عدل کی بات ہو جائے گی کہ جس کی زمین ہے اس کی زمین پر اس کے دین کو جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اب خطاب ہے ایمان والوں سے، فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب آپ غور کریں تو خطاب بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کر رہے ہیں، اور خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان لے آؤ۔ تو بظاہر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، اور ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان کے دعوے دار ہو، زبان سے تو یہ کہتے ہو کہ جی ہم بڑے مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، دل تمہارا ایمان سے خالی ہے، تو دل سے ایمان لے آؤ۔ اے وہ لوگوں جو اقرارم باللسان کی حد تک تو مسلمان ہو، اب تصدیقم بالقلب کی طرف جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور یہ خاص خطاب ہے ایک اعتبار سے منافقین سے، کہ جو منافق تھے ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل جو ہے وہ ان کا ایمان سے خالی رہتا تھا، تو ان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ دل سے، حقیقی طور پر واقعی ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو اس نے نازل کی ہیں پہلے، سب پر ایمان لے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، تو سب کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ سب اللہ کی کتابیں ہیں۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو اس نے نازل کی پہلے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جس نے کفر کیا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جو ہے وہ جا پڑا۔ تو لہٰذا یہ ایمان جو ہے وہ لانا اتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا، کفر کر رہا ہے اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، آخرت کا، تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو جو زبان سے ایمان کے دعوے دار ہیں وہ دل سے ایمان لے آئیں، تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو کبھی اگر ہمیں بھی یہ محسوس ہو کہ ہمارے بھی تو کچھ ایسی کیفیت ہے، ہم بھی جو ہے وہ بس زبان سے ہی دعوے دار ہیں، حرکتیں تو ہماری بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کا پھر کیا طریقہ ہے کہ دل کا ایمان جو ہے وہ پیدا کیا جائے؟ تو دل کے ایمان کا پیدا کرنے کا ذریعہ وہ قرآن حکیم سے جڑنا ہے۔ ہم اگر قرآن سے جڑ جائیں، اس کو پڑھنے والے بن جائیں، اس کو سمجھنے والے بن جائیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں، قرآن ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا بن جائے، قرآن کے ساتھ ہم ایک مضبوط تعلق والے بن جائیں، تو پھر یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو دل کے اندر ایمان کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ قرآن ہی ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو پیدا کرے گا۔ تو قرآن کے ساتھ زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ان الذین آمنوا، اب نفاق کی پھر بات آ رہی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کی جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھ گئے کفر میں۔ یہ جو منافقین تھے، یہ انہی کا بیان ہے کہ یہ ایمان لائے، انہوں نے سمجھا اسلام لانا تو بڑا پھولوں کی سیج ہے، بڑا اچھا کام ہے، بڑا یہ بڑا وہ، تو مال غنیمت ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جب ایمان لائے تو پھر واقعی شاید ایمان لائے ہوں، لیکن پھر بات آ گئی جہاد کی،
اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی بات آ گئی، تو جب اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی بات آ گئی تو پھر اس وقت یہ پیچھے ہٹ گئے، پھر انہوں نے کہا نہیں جنگ ہم نہیں کریں گے۔ تو ان الذین آمنوا ثم کفروا، پھر کفر ہو گئے، پھر جب جنگ گزر گئی، پھر حالات نارمل ہو گئے، پھر مسجدوں میں آنا شروع ہو گئے، پھر کوئی نمازیں پڑھنے لگ گئے، تو پھر ایک ایمان والی کیفیت، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، پھر کوئی اور بات آ گئی، پھر کوئی جنگ آ گئی، پھر کوئی حالات خراب ہو گئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا حکم آ گیا جو ان کو پسند نہیں آیا، ثم کفروا، پھر کفر میں چلے گئے۔ تو اب جو یہ دوسری دفعہ ہوا تو پھر ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھ گئے کفر میں، پھر انسان اسی طرف آگے سے آگے سے آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کے بخش دے انہیں۔ اب جو ہے وہ جس راستے پر یہ چل پڑے ہیں، اب اس راستے پر یہ آگے سے آگے جائیں گے۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی یہ کہ ہدایت دے انہیں اب سیدھے راستے کی، دے دی تھی ہدایت، یہ ہدایت پر آ گئے تھے، ہدایت پر آنے کے بعد پھر یہ خود اپنی مرضی سے پیچھے ہٹے ہیں، پھر آگے آئے ہیں، پھر پیچھے ہٹے، اب پیچھے ہٹے ہیں تو اب پھر یہ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ کہ ہدایت دے انہیں سیدھے راستے کی۔ اب بات آ گئی بشر المنافقین، تو خوشخبری دے دیجیے ان منافقین کو۔ تو اب یہاں وہ تذکرہ آ گیا کہ یہ منافق ہے، جن کا یہ تذکرہ چل رہا ہے یہ منافق ہیں۔ تو بشر المنافقین، خوشخبری دے دیجیے ان منافقین کو۔ اچھا کس چیز کی خوشخبری؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک تنزیہ کلام ہے، یعنی خوشخبری تو کسی اچھے بات کی ہوتی ہے، خوشخبری تو جنت کی ہونی چاہیے اور عذاب سے تو ڈرانا ہونا چاہیے، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے خوشخبری دیجیے انہیں جہنم کے عذاب کی، تو یہ ایک تنزیہ کلام ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی جس طرح چل رہے ہیں تو اب ان کو پھر اس چیز کی خوشخبری دے دے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، منافقین وہ ہیں جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی ان کے ساتھ جو ہے دلی محبت، دلی دوستی، دلی ہمدردی وہ ان کے ساتھ ہے جو کافر ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ تو بس مجبوری کی جو ہے وہ دوستی ہے۔ ایک تو کسی کافر کے ساتھ اس لیے دوستی ہے، کسی نان مسلم کے ساتھ اس لیے دوستی ہے کہ بھئی اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے، تو وہ صحیح ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتے دل سے جو دلی یار، دلی دوست، دلی، یعنی وہ صرف مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نان مسلم کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنی ہے، یعنی ہمارا ان کے ساتھ بیہیویئر بہت اچھا ہونا چاہیے، اور ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہو، کہ یار اتنے اچھے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو بیہیویئر اچھا ہونا بہت علیحدہ چیز ہے، اور ایک ہوتا ہے دوست انسان کا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو جو دوست ہے وہ ایمان والا ہی جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو آپ کا دوست ہوتا ہے وہ بڑا خزانہ ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست کبھی پکڑ کے آپ کو مسجد میں لے جاتا ہے، دوست کبھی پکڑ کے آپ کو کوئی اللہ کے راستے میں لے جاتا ہے، دوست کبھی آپ سے کوئی نیکی کا کام کروا دیتا ہے۔ تو جو ایمان والا دوست ہوگا تو وہ تو اس طرح کھینچے گا، لیکن اگر کوئی دوسرا دوست ہو تو پھر آپ کو پکڑ کے کہیں ہو سکتا ہے سینما لے جائے، کوئی اور غلط جگہ لے جائے، اب میں اتنے کی بات کر سکتا ہوں، تو وہ پھر جو ہے وہ پھر انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جائے گا۔ تو دلی دوست نہیں ہونا چاہیے، لیکن حسن سلوک ہمارا اس کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس تم عزت تلاش کرتے ہو؟ اب یہ جو ہے یہ خاص طور پر یعنی آپ سمجھے کہ ہمارے ہاں جس طرح آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران بھی جو ہے وہ بھاگتے ہیں نان مسلمز کی طرف، اسٹیٹس کی طرف، امریکہ کی طرف بھاگیں گے، روس کی طرف، وہاں جو ہے وہ ہمیں کسی طریقے سے عزت مل جائے۔ تو یہ منافقین بھی جو ہے یہ ادھر جا جا کے، یہودیوں کے پاس جا جا کے، مشرکوں کے پاس جا جا کے وہاں جو ہے وہ اپنی عزت بنانے کے چکر میں ہوتے تھے۔ بنتی کوئی نہیں ہے، جو منافق ہوتا ہے اس کی کہیں عزت نہیں ہوتی، نہ ادھر ہوتی، نہ مسلمانوں میں عزت ہوتی ہے، نہ کافروں میں ہوتی، کہیں بھی جو ہے وہ اس کی عزت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ چکروں میں رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے بھی جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے وہاں جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کسی طریقے سے عزت مل جائے۔ تو اب یبتغون عندہم العزہ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ فإن العزة للہ جميعا، تو بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے سب کی سب، اصل عزت تو اللہ کے دین میں، اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے، اس طرف آؤ گے تو پھر تمہیں عزت مل جائے گی۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یقیناً نازل کر چکا ہے اللہ تم پر کتاب میں یہ بات، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے بارے میں کہ انکار کیا جا رہا ہے ان کا، کوئی ایسی مجلس ہے،
کوئی ایسی محفل ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھو ان مذاق کرنے والوں کے ساتھ۔ تو کہیں بھی کوئی بھی ایسی محفل ہو، مجلس ہو، جہاں اللہ کے دین کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، یعنی احتجاجاً جو ہے وہاں سے اٹھ جائیں، کہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے اس کو یہ بات ہماری پسند نہیں آئی۔ حتیٰ یغودوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات کے اندر۔ اگر تم وہاں سے نہ اٹھے اور اگر تم جو ہے وہاں پر ہی بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، ورنہ تم انہی کے جیسے جو ہے وہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور تم انہی کے اندر بیٹھے ہو، تم وہاں سے ہل نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم پھر انہی کے جیسے ہو، تمہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ پھر جمع کرنے والا ہے ان منافقوں کو اور ان کافروں کو، سب کے سب کو جہنم میں ایک ساتھ۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے دیکھ کر بھی وہیں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو بھی کافروں کے ساتھ ہی جو ہے وہ رکھے گا کہ تم وہاں پر ہی جو ہے وہ رہو۔ تو لہٰذا یہ اس حوالے سے ہمیں بھی ہمیں تو الحمدللہ اسلامی ماحول میں تو ہمارے ہاں تو کوئی ایسی کیفیت الحمدللہ ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ کوئی لوگ کہیں بیٹھے اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، شریعت کا مذاق اٹھا رہے ہوں، تو وہاں سے جو ہے وہ اٹھ جانا چاہیے۔ الذین یتربصون بکم، منافقین انتظار میں ہیں تمہارے بارے میں، فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر ہو فتح تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قالوا الم نکن معکم، تو کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تو منافقین جو ہے نا وہ دونوں اطراف جو ہے، دونوں سائڈوں کو جو ہے وہ راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان بھی جو ہیں وہ راضی رہیں، کافر بھی جو ہیں وہ راضی رہیں، تاکہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو کہیں بھائی دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے، ان سے فائدے سمیٹ لیں، اگر کافروں کو فتح ہو جائے تو بولیں بھائی دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے، ان سے فائدے سمیٹ لیں۔ تو دونوں اطراف میں جو ہے یہ اپنے تعلقات جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ تو فإن کان لکم فتح من اللہ، تمہیں اگر فتح مل جائے اللہ کی طرف سے، قالوا الم نکن معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وإن کان للکافرین نصیب، تو اگر کوئی کافروں کے لیے ایسا ہو جائے، کبھی کافروں کو کوئی فتح ہو جائے، ان کو کوئی کامیابی مل جائے، قالوا الم نستحوذ علیکم، کہتے ہیں کہ ہم نے گھیر نہ لیا تھا تمہیں، یعنی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں تھا، دیکھو ہم نے تمہیں کوئی ایسی مخبری کی تھی نا کہ جس کی وجہ سے تمہیں کامیابی ہو گئی، یا دیکھو ہم ان کی طرف سے لڑنے ہی نہیں آئے، ہم لڑنے آتے تو تمہیں ہو جاتی فتح، یا ہم نے تمہیں ان سے بچا لیا۔ جو کچھ چونکہ ظاہر بات ہے منافق ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ادھر کی باتیں ادھر تو پہنچا ہی رہے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو یہ اس طرح کا رول ہوتا ہی ہے ان کا دونوں اطراف میں۔ تو کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا، ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا تھا مسلمانوں سے، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں نہیں بچایا تھا مومنوں سے۔ تو یہ دونوں طرف جو ہے یہ منافق جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ایمان والوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، منافقوں ادھر کافروں کو بھی کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو دونوں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان روز قیامت کہ کون جو ہے وہ حق پر ہے، کون جو ہے وہ باطل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن اس بات کا فیصلہ کر دیں گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں دے گا اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی غلبے کی راہ۔ اصل جو کامیابی ہے وہ تو ایمان والوں کی کامیابی ہوگی۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کسی موقع پر کوئی جو ہے وہ ایمان والے کمزور ہو جائیں، ان کو ناکامی ہو جائے، ان کو شکست ہو جائے، لیکن اصل کامیابی، حقیقی کامیابی، آخرت کی کامیابی، دنیا کی بھی اصل جو فائنل کامیابی ہوگی وہ ایمان والوں کی ہوگی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک یہ جو منافق ہیں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کوشش کر رہے ہیں، خادع یخادع یعنی باب مفاعلہ سے ہے، تو کوشش کرتے ہیں، دو اطراف میں کوشش ہوتی ہے۔ تو ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل تو یہ ہے کوشش، اللہ کو معاذ اللہ کیسے دیا جا سکتے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کی چال بازی کی۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ ان کے دھوکے کا جواب جو ہے وہ انہیں دینے والا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری جو منافقت ہے یہ کامیاب ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اب منافقین کی نماز کی کیفیت کا بیان ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، بڑی سستی بڑی کاہلی سے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر ظاہر بات ہے جو
زمانہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کے اندر تو نماز جو ہے وہ ضروری تھی کہ نماز کے بغیر کوئی کیسے جو ہے وہ یہ ثابت کر سکتا تھا کہ وہ مسلمان ہے، تو نماز تو پڑھنا لازم تھی۔ تو یہ منافقین جو ہے یہ پھر کاموں کو سالا بڑے ہی لیزی انداز میں، بڑی کاہلی کے ساتھ، بڑی سستی کے ساتھ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ یراؤن الناس، دکھاتے ہیں لوگوں کے لیے، یعنی اصلاً ان کی نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کی نماز اس لیے ہے کہ لوگ جو ہے وہ دیکھ لیں اور ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی یہ واقعی مسلمانوں میں سے ہیں اور یہ نماز بھی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ دکھلاوے کے لیے ان کی نماز بھی ہے۔ تو یراؤن الناس، دکھاتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا، بہت ہی مختصر سی ان کی نماز ہے، بس نماز میں بھی جو ہے نا وہ بہت ہی جلدی سے آتے ہیں، جلدی سے وہ نماز پڑھتے ہیں اور بس۔ تو ایک تو ہے کہ بندہ نماز میں اللہ کو زیادہ یاد کرے، قرآن اگر یاد ہو تو زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے، اللہ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، یاد کرے۔ ایک یہ ہے کہ آتے ہیں بس جلدی سے بس ٹکرے ماری اور پھر یہ جا وہ جا۔ تو ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر بہت کم۔ مذبذبین بین ذالک، یہ گو مگو کا شکار ہیں کفر اور ایمان کے درمیان میں، یہ ادھر بھی اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں، ادھر بھی بڑھا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کون سا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ تو مذبذبین بین ذالک، گو مگو کا شکار ہے کفر اور ایمان کے درمیان، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف ہے، مسلمانوں کے سگے نہیں ہیں تو سگے ان کے بھی نہیں ہیں جو کافر ہیں، اور ان کے سگے نہیں ہیں تو ان کے بھی نہیں ہیں، تو یہ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں، یہ دونوں اطراف پر جو ہے وہ اسی طرح ہی کھیل رہے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے پھر اللہ ہی گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ اصلاً تو یہ گمراہی انہوں نے خود خریدی تھی، آمنوا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، تو اصل تو یہ گمراہی جو ہے وہ انہوں نے خود خریدی تھی۔ اللہ تو سب کو ہدایت ہی دینا چاہتا ہے، لیکن جب یہ خود انسان گمراہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ پھر آسان کر دے۔ ٹھیک ہے چلو، اللہ کی یہ سنت ہے، سیدھے راستے پر چلو گے وہ راستہ آسان ہو جائے گا، گمراہی کے راستے پر چلو گے وہ راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ خود ہی جو ہے وہ انہوں نے گمراہی والا راستہ پسند کیا، اب اللہ نے اس راستے کو ان کے لیے آسان کر دیا ہے، تو پھر اب اللہ نے وہ راستہ جب ان کے لیے کھول دیا ہے تو اب ان کے لیے پھر تم کوئی راہ جو ہے وہ نہیں پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ پھر وہی بات آ گئی، یہ بھی گویا نفاق کی علامت ہے۔ ظاہر بات ہے انسان جب کافروں کو دوست بنائے گا تو یہ اس کے اندر شاید کوئی نفاق کی بیماری ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ بھی رکھنا چاہتا ہے، تو یہ اس طرح بھی نفاق کی بیماری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بناؤ دوست کافروں کو ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ تو جب کافروں کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی تو پھر تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ ان کو راضی بھی میں نے کرنا ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ دے دو اللہ کو اپنے خلاف ایک کھلی دلیل، یعنی دوست اگر تم انہیں بناؤ گے تو تم پھر تمہارا شمار بھی انہیں کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور اب جو یہ آیت آ رہی ہے یہ منافقین کے حوالے سے قرآن حکیم کی سخت ترین جو ہے وہ آیت ہے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی جو سیوریج لائن ہے جہنم کی اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، سب سے نیچے سیوریج لائن ہوتی ہے۔ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم سے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ الا الذین تابوا، مگر ابھی بھی ایک دروازہ کھلا ہے، جب تک کہ موت نہیں آ جاتی یہ توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور چمٹ گئے اللہ کے ساتھ، واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، تو پھر فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ پھر ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ تو یعنی ابھی بھی جب تک ان کی زندگی ہے یہ جو ہے یہ توبہ کر لیں، جو یہ راستے پہ آ جائیں تو پھر جو ہے وہ یہ ان کے لیے صحیح ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو جو ہے وہ شاندار بدلہ، تو یہ بھی ایمان والوں میں شامل ہو جائیں، ان کے لیے بھی شاندار بدلہ ہوگا۔ اب یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، بڑی پیاری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر۔ کوئی بھی جو خالق ہے اس کو اپنے مخلوق سے جو ہے وہ پیار ہوتا ہے، تو اللہ کو بھی اپنے مخلوق سے بہت پیار ہے، تو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر۔
इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ, वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह भी बड़ा कदरदान और अल्लाह भी सब कुछ जो है वो जानने वाला है। तो तुम अगर सीधे हो जाओगे तो क्या ज़रूरत है, अल्लाह अल्लाह को कौन सी खुशी होनी है कि तुम्हें जो है वो अजाब दे के उसे जो है वो कोई खुशी महसूस होगी। तो मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, क्या करेगा अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो अजाब देकर। तो ये जो है ये बात हमें समझाई जा रही है कि तुम निफाक से बच जाओ, ईमान के रास्ते पर चलो, सीधे सीधे चलो, तो अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो बहुत इनाम देगा। अल्लाह ताला हम सबको निफाक की बीमारी से जो है वो महफूज रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 5वां पारा जो है वो यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमारी इस काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इससे आगे चलेंगे। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े जो है वो कबूल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए।